السلام علیکم، میں سید تنویر احمد تعلیم نامہ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ تعلیم نامہ میں ہم تعلیم کے حوالے سے ملک میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، جو نئے چیلنجز ہیں، نئی دریافتیں ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ کووڈ کے اس ماحول میں ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا بزنس ابھر کر آیا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر نے آن لائن کوچنگ اور آن لائن ٹریننگ کے اسکوپس کو بڑھا دیے ہیں۔ مختلف ایجوکیشن فیلڈ میں کام کرنے والی کمپنیاں، ادارے اپنے سروسز آن لائن دے رہے ہیں۔ کئی اسکولس نے اعلان کیا ہے کہ ہم بچوں کو آن لائن پڑھائیں گے۔ ایسے ماحول میں کرناٹکا کی حکومت اور یہاں کے ایجوکیشن منسٹر نے یہ گویا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دیگر ریاستوں میں بھی ایسا کیا گیا ہوگا کہ بالخصوص پری اسکول میں آن لائن کوچنگ کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو اور ایسا کوئی انتظام نہ کیا جائے۔ یہ بات صحیح ہے۔ آج کے تجارتی ادارے سکھ اور دکھ دونوں گھڑیوں میں اپنا بزنس تلاش کرتی ہیں۔ اسی طرح اس ماحول میں بھی تعلیم کے میدان میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج ایک دوڑ مچ گئی ہے کہ کون آن لائن سروسز کیسے پرووائڈ کرے گا۔ اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ کئی پیرنٹ کہیں گے کہ صاحب کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اچھا ہے بچہ گھر میں بیکار بیٹھا ہوا ہے، وہ کم سے کم پڑھ لے گا۔ اور اسی کو پرومپٹ کیا جا رہا ہے، اسی کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو گھر میں فری بیٹھنے نہ دیا جائے اور انہیں ایجوکیشن سے، تعلیم سے جوڑا جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچوں کو تعلیم سے ہمیشہ جوڑے رکھنا چاہیے اور ان کا مائنڈ آئیڈیل مائنڈ نہ ہو، بیکار نہ ہو، کیونکہ بیکار مائنڈ جس میں کوئی کام نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیول کا، شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے مائنڈ کو ڈیول کا گھر بننے نہ دیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ اہم باتوں پر غور کریں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ خود تعلیم کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے ایڈوکم سے، جو لیٹن ورڈ ہے، اور ایڈوکم کا مطلب جہاں ایکویزیشن آف نالج ہے، نالج کو جمع کرنا ہے، وہیں ویلیوز کو سیکھنے والی بات بھی اس میں کہی گئی ہے۔ ایک بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں، فلاسفر ہیں، جن کا نام ہے جان ڈیوی۔ جان ڈیوی کہتے ہیں بڑے زوردار انداز میں کہ ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس۔ غور سے سنیے، ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس، ایجوکیشن از گروتھ، ایجوکیشن از ناٹ پریپریشن فار لائف بٹ از لائف اٹ سیلف۔ یہ بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہے، فلاسفر ہیں، جان ڈیوی۔ ایک اور ایجوکیشنسٹ ہیں جن کا نام ہے سیمویل کوئنگ۔ سیمویل کوئنگ کہتے ہیں ایجوکیشن is the process whereby the social heritage of a group is passed as from one generation to another. Okay? ان دونوں کے ویوز میں نے رکھا۔ ویسے اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ ہیں، لیکن ہم لوگ زیادہ
ویسٹ کے جو فلاسفر ہوتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، ان کو مہتو دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے 2 کوٹ ویسٹ کے ایجوکیشنسٹ سے رکھا. ان دونوں کا بنیادی طور پہ ماننا ہے کہ ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے. یہاں اس بات کو آج ہم لیں گے صرف کہ ایجوکیشن ایک اکیڈمک پروسیس نہیں ہے، ایک سوشل پروسیس ہے. پیئرسن جو بہت مشہور ایجوکیشن سائیکالوجسٹ گزرے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ میئرلی این اکیڈمک پروسیس. اکیڈمک پروسیس یعنی انفارمیشن کو کتاب سے یا کسی بھی جگہ، کسی بھی منبع سے، کسی بھی سورس سے اس کو بچوں کے مائنڈ میں ڈالنا، یہ ایجوکیشن نہیں ہے. جیسا کہ آج کل ہم پیرنٹس بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچہ زیادہ سے زیادہ میمورائز کرے انفارمیشن کو، اور اس انفارمیشن کو ایگزامینیشن میں جا کر اگل دے، مارکس حاصل کرے، اینڈ دیٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن. یہ نہیں ہے. ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے. اس میں بچہ یقیناً نالج ایکوائر کرتا ہے، لیکن نالج کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سماج کا ایک بہترین حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک سوشل پروسیس ہے. یہاں رکتے ہیں، اب واپس جاتے ہیں ادھر. ہمارے جو آن لائن والی آج کل منڈی اور مارکیٹ اوپن ہوگی، آن لائن میں صرف ایک ہی بات کا دھیان رکھا جاتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مائنڈ میں پہنچائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کو نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ نہیں صاحب اس کے ساتھ ایسا دوسرا بھی ہوتا ہے، سوشل پروسیس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی منیمل لیول پر ہوتا ہے، بہت کم درجے میں ہوتا ہے. زیادہ جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن کا ٹرانسفر ہوتا ہے. So education is not transfer of information, but it is transformation of entire personality. اس لیے یہ ایجوکیشن کا ایک سسٹم ایوالو کیا ہمارے بڑوں نے، جس میں بچہ ایک سوشل لائف میں، ایک سوشل گیدرنگ میں، گروپ میں وہ آ کے سیکھتا ہے. اوکے، 7 سال والی جو ایج ہے اس کو گینگ ایج بھی کہا جاتا ہے، اسکول ایج بھی کہا جاتا ہے، جس میں بچے ایک گینگ میں، ایک جماعت میں جماعتی زندگی گزارنے کا، سوشل لائف گزارنے کا وہ سلیقہ سیکھتا ہے. اگر وہ گروپ میں جاتا ہے اور سیکھتا ہے تو اس کے پاس بڑے ہونے کے بعد لائف میں، زندگی کے لیے جو سوشل اسکلز چاہیے وہ سوشل اسکلز وہ سیکھ سکتا ہے. اب دیکھیے یہاں سوشل اسکل بچہ ایک ایپ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے یا آپ کے کمپیوٹر اسکرین میں کے سامنے بیٹھ کر سوشل لائف نہیں سیکھتا، بلکہ اس سے ایڈورس ایفیکٹ بچے پر ہو جاتا ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، جنہوں نے بچوں کے دماغ پر کام کیا، ایک اسٹڈی ہے باضابطہ کہ جو بچے 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم گزارتے ہیں، یعنی اسکرین ٹائم مطلب کسی بھی ڈیجیٹل اسکرین کو دیکھنے کا ٹائم، اگر بچہ more than 2 hours اسکرین ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تو اس کے دماغ پر کچھ اسپاٹس ہو جاتے ہیں، کچھ بہرحال کچھ ہوتا ہوگا، اور وہ بچے کے اندر ایک قسم کا ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں جس کو مایوپیا بھی کہا جاتا ہے. مایوپیا میں بچہ نارمل نہیں ہوتا ہے. بچہ انفارمیشن کو تو گیدر کر لے گا، وہ انفارمیشن اپنے اندر اسٹور کر لے گا، لیکن اس کے اندر جو انٹلیکچوئل پاور ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہم لوگ پیرنٹ ایپس کو لے کر اتاولے نہ پڑیں. پرٹیکولرلی میں پری اسکول کے پیرنٹس کو یہ مشورہ دوں گا جن کے بچے بالخصوص 7 سال سے کم عمر کے ہیں، وہ بہت ہی کم ایسے آن لائن کورسز کو آپٹ کریں. البتہ ان آن لائن کورسز کو پیرنٹ آپٹ کرنا چاہیے، پیرنٹنگ سیکھنا چاہیے، اور پیرنٹ وہ گیان حاصل کریں، وہ
علم حاصل کریں جس کے ذریعے آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے وہ پیرنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ بچہ پیرنٹ سے سیکھتا ہے، بچہ سوشل اسکل بچپن میں زیادہ سیکھتا ہے۔ تو آپ بچے کو مجبور کریں کہ وہ اسکرین پہ بیٹھے دیکھے اور پھر کام کرے، اس کے بجائے آپ انگیج کریں بچوں کو، آپ پڑھائیں بچوں کو۔ بچہ اس عمر میں، پری اسکول کے عمر میں، وہ کانکریٹ چیزوں کے ساتھ زیادہ سیکھتا ہے، نہ کہ ورچوئل کچھ چیزیں دیکھ کر۔ اگر آپ میتھمیٹکس سکھا رہے ہیں تو آپ بچوں کو انگیج کریں، بچوں کو کہیں کہ چلیے بیٹے پلیٹیں کاؤنٹ کیجیے، کاؤنٹنگ سیکھے گا بچہ۔ پھر اس کو ایڈیشن سبٹریکشن سکھائیے، بچے کی ووکیبلری بڑھائیے، سامنے بیٹھ کے، ساتھ بیٹھ کے بچے کو پارٹس آف دا باڈی بولنے کے لیے کہیے، بچے کو گھر میں جو دیگر چیزیں ہیں اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کروائیے، پکچر ریڈنگ بکس اگر ہوں گے تو وہ کروائیے، یا پھر آن لائن پکچر ریڈنگ بک اگر ملتی ہے تو ساتھ میں بیٹھ کے بچے کو وہ جو ووکیبلری دیکھ کے بچہ اپنے اندر بلڈ کرتا ہے وہ کریے۔ لیکن بہت زیادہ obsessed مت ہوئیے، بہت زیادہ اس سے اٹیچ مت ہوئیے، اور بچے کو مجبور مت کیجیے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ، آپ سے زیادہ سیکھے گا، کمپیوٹر یا ایپ سے کم سیکھے گا۔ اور یاد رکھیے ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے، اور اس سوشل پروسیس کو آپ زیادہ بہتر بنائیے اپنے گھر میں۔ بچہ آپ کو دیکھے گا، آپ سے سیکھے گا، آپ بچے کے لیے ماڈل بنیے۔ یہ آپ کے لیے بھی آزمائش ہے اور بچے کے لیے بہترین ہے۔